اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الانام مولانا و مولا الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم و عداوتہم الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال مولانا و مقتدانا و ہادینا امامنا ابو الحسن علیہ السلام اشہد انک المعانی بقول رب العزیز درود پڑھ محمد وعلیہ حضرات، فلک پر محرم کا چاند نمودار ہو گیا اور 1446 ہجری کا آغاز ہو گیا، اور ایک مرتبہ پھر اس چاند نے عزائے حسین کا اعلان کر دیا، کربلا کے شہیدوں کی شہادت اور کربلا کے اسیروں کی مظلومیت ایک مرتبہ پھر کائنات پہ چھا گئی، اور کائنات کے ذرے ذرے نے سوگوار ہوتے ہوئے شہیدان کربلا اور اسیران کربلا کی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ فرش ادا انہی مظلوم اور شہداء کے لیے ہے کہ جنہوں نے 1400 سال پہلے انسانیت کے لیے اور اقدار انسانی کی تحفظ کی خاطر اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کیا تھا۔ یہ کربلا کا واقعہ جو ہر سال آتا ہے، یہ درس ہے کہ ہم حسینیت کو سمجھیں اور ہم حسینیت کو دوسروں کو سمجھائیں اور اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ کربلا کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ یہ کربلا کا واقعہ وہ واقعہ ہے، عظیم واقعہ ہے کہ جو نظام قدرت میں شامل ہے۔ کربلا کا واقعہ نظام قدرت میں شامل ہے کہ اللہ نے ہر نبی سے، ہر رسول سے واقع کربلا کے شہید اعظم امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنے اور ان کی عزاداری کا حکم دیا، اور جو واقع کربلا کا مجرم ہے یزید پلید اور اس کے سپاہی، ان کے اوپر لعنت کا بھی حکم دیا۔ لہذا اس واقع کربلا کی اہمیت اور افادیت یہ کوئی نئی اور معمولی چیز نہیں ہے، یا کوئی کہ اگر کوئی اس کی مخالفت کرے، کیونکہ اس واقعے کی جہاں حمایت ہوتی ہے اور اس کی یاد منانے کی جہاں حمایت ہوتی ہے، وہیں اس واقعے کی اور اس واقعے کی یاد منانے کی مخالفت بھی ہوتی ہے۔ اس واقعے کی یاد منانے کی مخالفت بھی ہوتی ہے، مثلا کہ ان
شہیدوں کے نام سے جلسے و جلوس سے کیا فائدہ ہے؟ یہ تو جمعہ و جماعت سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ اگر انسان یہ سوچے کہ مجالس حسین سے کیا فائدہ ہے، یہ کام تو ویسے بھی ہو سکتا ہے جمعہ و جماعت سے، وہاں بھی تبلیغ کر کے ہو سکتا ہے، وہاں بھی لوگوں کو بتا کے ہو سکتا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ واقعہ کربلا نہ ہوتا، اگر یہ شہادت نہ ہوتی تو یہ نہ جمعہ ہوتا نہ جماعت ہوتی۔ لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت ہے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کا احسان عظیم ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانی پیش کی کہ اسلام و انسانیت، اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو، اسلام کی شریعت کو، اسلام کے قوانین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے، ورنہ بنی امیہ نے اسلام کو برباد کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایک لمحہ نہیں چھوڑا تھا، کوئی ایک موقع نہیں چھوڑا تھا۔ بنی امیہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام ختم ہو جائے، نام خدا مٹ جائے، نام رسول مٹ جائے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو مولا کائنات کی شان میں گستاخیاں ہوئی ہیں بنی امیہ کے زمانے میں، 70,000 ممبروں سے مولا کائنات کے اوپر سب و شتم ہوا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ مولا کائنات کی ذات سے اللہ کا بھی نام تھا، رسول کا بھی نام تھا۔ اور یہ مبالغہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ مولا کائنات کے نام نامی اسم گرامی کے سبب اللہ کا بھی نام تھا اور رسول کا بھی نام محفوظ رہا، پیغمبر کا بھی نام محفوظ رہا۔ اور اس کی دلیل سنیے کہ جب ایک راوی کہتا ہے کہ میں پہنچا امیر المومنین کی شہادت کے بعد شام میں نے دیکھا کہ ممبر سے امیر المومنین کے اوپر سب و شتم ہو رہا ہے، تو میں نے حاکم سے کہا کہ اب تو علی اس دنیا میں نہیں ہے، جو آدمی دنیا میں نہیں ہے اس کو ممبر سے برا بھلا کہنے کی ضرورت کیا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کہتا رک جاؤ ابھی ہم بتاتے ہیں، رک جاؤ ابھی ہم بتاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دی، مؤذن نے جیسے ہی اذان میں کہا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حاکم نے کہا سنو، میرے باپ ابو سفیان نے کتنی محنت کی لیکن ان کا نام کہیں نہ آیا، ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ پیغمبر کا، محمد کا نام لیا جا رہا ہے، 5 وقت اذانوں میں لیا جا رہا ہے، اور بھی 2 مرتبہ لیا جا رہا ہے۔ کہ اس سے علی سے کیا مطلب ہے؟ کہ اگر علی نہ ہوتے تو یہ نام مٹ گیا ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اگر علی نہ ہوتے تو یہ نام مٹ گیا ہوتا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے ربط ہے پورا، مولا کائنات کی وجہ سے رسول اللہ کا نام، خدا کا کلمہ پڑھا گیا تو مولا کائنات کی وجہ سے، رسول کی رسالت کا اقرار ہوا تو مولا کائنات کی وجہ سے، امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا مولا کائنات کے بغض میں۔ یعنی یہ جو امیر المومنین کی فضیلت ہے
اور جو امام حسین کی مظلومیت ہے دونوں کا آپسی ربط ہے، یعنی علی کی فضیلت حسین کی مظلومیت سے جدا نہیں ہو سکتی، حسین کی مظلومیت علی کی فضیلت سے جدا نہیں ہو سکتی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ یہ ملاحظہ فرمائی، یہ محرم اسی لیے آتا ہے کہ ہم اس محرم میں کچھ سیکھیں۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم محرم میں، دیکھیں محرم میں جو عزاداری ہو رہی ہے اس میں کئی طرح کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی جو یہاں ممبر پہ آتا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے، جو فرش عزا بچھاتا ہے اس کی اپنی ذمہ، یعنی جسے بانیان مجالس جنہیں کہتے ہیں، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، پیشخانی کرنے والے کی اپنی ذمہ داری ہے، نوحہ پڑھنے والے کی اپنی ذمہ داری ہے، تلاوت قرآن کرنے والے کی اپنی ذمہ داری ہے، سب کی اپنی ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک چیز جو سب میں مشترک ہے، چاہے وہ فرش بچھانے والا ہو اور چاہے وہ ممبر پہ آ کے خطیب ہو، اور چاہے وہ شاعر ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ نوا خان ہو، چاہے وہ سوز خان ہو، چاہے وہ مرثیہ خان ہو، کوئی بھی ہو، اس کی ایک ذمہ داری ہے، سب کی واحد ایک ذمہ داری ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ مجلس، یہ عزاداری وسیلہ ہے حسین تک پہنچنے کا۔ یہ عزاداری، یہ مجلس وسیلہ ہے حسین تک پہنچنے کا۔ یہ عزاداری اور یہ مجالس وسیلہ ہیں حضرت زہرا کی خوشنودی حاصل کرنے کا۔ یہ عزاداری اور یہ مجلس وسیلہ ہیں رضایت معبود کے تقرب کا، رضایت معبود کو حاصل کرنے کا، تقرب پروردگار کا۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ مجلس وسیلہ ہے حسین تک پہنچنے کا، یہ مجلس وسیلہ ہے جناب سیدہ تک پہنچنے کا، یہ مجلس وسیلہ ہے جناب اللہ رب العزت تک پہنچنے کا۔ تو عزیزان گرامی، اب جب یہ وسیلہ ہے تو وسیلہ ہمیشہ قوی ہونا چاہیے، وسیلے کے اندر کوئی اور رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اب نہ اس میں ریاکاری ہونی چاہیے، نہ اس میں دکھاوا ہونا چاہیے، چاہے کوئی ہو، اس میں کوئی چیز نظر میں نہ رہے۔ اگر نظر رہے تو بس یہ دیکھے کہ ہمارے اس قول سے، ہمارے اس کام سے اللہ خوش ہے یا نہیں ہے، اللہ خوش ہے کہ نہیں ہے، رسول خوش ہے کہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مجلس ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ جیسے نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں مثلا نماز صبح پڑھنا ہے، نماز ظہر پڑھنا ہے، کوئی بھی نماز، کیا کہتے ہیں؟ نماز میں پڑھتا ہوں مثلا نماز مغربین کی، قربتاً الی اللہ، یہ نماز تکبیرۃ الاحرام سے سلام تک یہ نیت باقی رہے، یہ نیت باقی رہے کہ یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں یہ قربت الہی کے لیے ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، کسی پہ اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی پہ اپنا روب و دبدبہ جھاڑنے کے لیے نہیں ہے، کسی کو گرانے کے لیے نہیں ہے، کسی اور کی نماز کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم جو یہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ پروردگار کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ نماز عبادت یہ ہے کہ اگر نیت میں تقرب الہی کی نیت سے انسان خارج ہو جائے تو یہ نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ یہ حسینیت کے عشق کی نماز ہے مجلس حسین، یہ حسینیت کے عشق کی نماز ہے ذکر حسین۔ تو اب یہاں پہ بھی وہی چیز ہوگی کہ انسان کی نیت ہو کہ ہم اس عزاداری سے اللہ کو چاہتے ہیں، جناب سیدہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کا تقرب چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، یہ ہے مجلس حسین، کہ مجلس حسین وسیلہ ہے، خود حسین تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، خود حسین تک پہنچنے کا وسیلہ ہے یہ مجلس حسین، کہ اگر امام حسین علیہ السلام تک پہنچنا ہے تو ان مجلسوں کے ذریعے سے، اس عزاداری کے ذریعے سے، یہ عزاداری کا خاص اہتمام ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ
عزاداری امام حسین علیہ السلام میں جو جتنا اپنے کو چھوٹا بنا کے پیش کرتا ہے وہ حسین کی نظروں میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے. وہ حسین کی نظروں میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے. جو جتنا چھوٹا بن کے پیش ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. آپ ملاحظہ فرمائیے گا امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو بھی آتا ہے. آپ بزرگان نے دین کی عزاداری کے بارے میں سوچیے. صدر مجلس میں نہیں بلکہ ان علماء اور فقہا کی تاریخ پڑھیے کہ جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا اس عصر غیبت میں. وہ وہاں بیٹھتے تھے جہاں پر عزاداروں کے لیے چائے بنتی تھی. وہ وہاں بیٹھتے تھے جہاں پر عزاداروں کی جوتیاں ہوتی تھیں. وہ اس طرح سے. یہ فارمیلٹی نہیں ہے کہ ہر سال چونکہ باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں لہذا ہم بھی کر رہے ہیں، بلکہ یہ عزاداری حسین انسان کو خدا تک پہنچائے گی. تو جو چیز انسان کو خدا تک پہنچائے گی وہ بہت ہی اہم ہوگی. یہی عزاداری ہے جو دنیا و آخرت میں نجات کی ضامن ہے. دنیا و آخرت میں نجات کی ضامن ہے. آپ سوچئے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی نجات کے لیے ہوتی ہیں. مثلاً ہیلمٹ کا اس سے نجات ملے گی. تو کیا ہیلمٹ جیسا بھی ہو بس آپ نے رکھ لیا سر کے اوپر کوئی بھی ٹوپی چلے گی؟ نہیں، اس کے لیے کوالٹی ہونی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے تو آپ کا سر محفوظ رہ سکے. آپ کا سر محفوظ رہے. ایسا نہ رکھیے کہ وہ خود ہی ختم ہو جائے اور آپ خود زخمی ہو جائیے، نجات دینے کے بجائے آپ کے لیے مصیبت بن جائے. تو لہذا یہ آپ ملاحظہ فرمائیے گا یہ جو انسان کو نجات دینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں اتنی وہ خود قوی ہو کہ وہ نجات دے سکے. عزاداری حسین وہ ہے کہ جو نجات ہے دنیا میں بھی نجات ملے گی اس سے اور آخرت میں بھی نجات ملے گی. دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ تاریخ انبیاء کو پڑھیے تو اس میں حضرت آدم سے لے کے آخری نبی تک سب نے عزاداری کی ہے. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے تو یہی امام حسین پر گریہ کرنے سے. جب امام حسین علیہ السلام کا نام لیا یا محسنو بحق الحسین، اے احسان کرنے والے تجھے حسین کا واسطہ. حضرت آدم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نام حسین زبان پہ آتے ہی حضرت آدم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ خدایا یہ کیسا نام ہے کہ میری آنکھیں اشکبار ہو گئیں. اللہ نے وہ پورا واقعہ بتایا. امام حسین پہ عزاداری کی، امام حسین کے قاتل سے اظہار براءت کیا تو اللہ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کر لی. یعنی یہ بتانا ہی دیکھیے یہاں پہ دو نقطہ ہے. آدم نے جیسے ہی نام حسین لیا
آدم کا دل مزمحل ہو گیا، آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم آدمی ہو تو نام حسین پر تمہاری آنکھیں اشکبار ہو جانی چاہیے، تمہارے دل میں غم کی کیفیت طاری ہو جانی چاہیے۔ یعنی اگر تم آدمی ہو، صحیح آدمی ہو، تو تمہاری یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کی۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب آدم کی توبہ بغیر عزاداری حسین کے قبول نہ ہوئی، جب آدم کو نجات بغیر عزاداری حسین کے نہ ہوئی، تو اولاد آدم کو کیسے مل سکتی ہے؟ اولاد آدم کو کیسے ملے گی؟ اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت اسماعیل، جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے، ہر جگہ آپ کو عزاداری حسین ملے گی کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے۔ لیکن عزاداری جو چیز وسیلہ ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہماری مجلس، وہ ان کی مجلس، وہ فلاں کی، یہ سب چیزیں جہاں بھی آ گئیں وہاں پر کمزوری آتی چلی جاتی ہے، وہاں پر کمزوری آتی چلی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جیسے انسان نماز پڑھتا ہے، نماز میں جہاں آخر تک نیت رہتی ہے کہ اللہ، یعنی تکبیرۃ الاحرام سے سلام تک، کہ یہ نماز جو پڑھ رہا ہوں یہ تقرب پروردگار کے لیے ہے، اگر ہلکی سی نیت ادھر سے ادھر گئی، لاکھ صحیح نماز ہو، نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کا سجدہ ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، اگر کوئی ایک سجدہ کرے عمدن تو نماز باطل، اور اگر کوئی 2 کے بجائے 3 سجدے کر لے کہ اللہ ہی کو تو سجدہ ہے، 1 کے بجائے 2 رکوع کرے، 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھ دے، 4 رکعت پڑھ دے، کیا صحیح ہے؟ کہا نہیں، صحیح نہیں ہے۔ نماز میں سورہ حمد کے بجائے کوئی اور اس سے بڑا سورہ پڑھ دے، نماز صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز تعبدی ہے، یعنی جیسے معین کیا گیا ہے ویسے ہی ادا کرنی ہے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ جیسے معین کیا گیا ہے ویسے ہی ادا کرنی ہے۔ اگر اپنی مرضی چلائی تو نماز باطل ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، عزاداری حسین بھی انسان کو، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اہل بیت سے تقرب کا وسیلہ ہے۔ اس کے لیے ایک چیز ہے، وہ یہ دیکھنی ہوگی کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے، فاطمہ راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے کسی بھی کام سے، ہماری کسی بھی نیت سے اگر اللہ سے دوری ہو جائے، فاطمہ سے دوری ہو جائے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ جس سے انسان دور ہو جائے اللہ سے، اللہ کے رسول سے دور ہو جائے، صدیقہ طاہرہ سے دور ہو جائے، یہ فاطمہ اپنے لال کے پرسے کے لیے آتی ہیں، یہاں کوئی مقابلے کے لیے نہیں۔ اچھا، ایک چیز اور سن لیجئے، وہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت زہرا آتی ہے، حضرت زہرا مجلس میں آتی ہیں، اور مجلسوں میں آتی ہیں بی بی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، بیان بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے سلسلے میں کچھ روایتیں بھی ہیں۔ ملائکہ آتے ہیں، اہل بیت تشریف لاتے ہیں اس مجلس حسین میں۔ تو جب یہ مجلس حسین میں ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں، تو مجلسوں میں، اس مجلس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر مجلس کی بات کر رہا ہوں، فرش عزا بچھا، حسین کا فرش عزا بچھا، ان مقدس زوات کا آنا شروع ہو گیا۔
تو سوال یہ ہے کہ ان مقدس ذوات کا انتظار ہمیں کرنا ہے یا یہ ہمارا انتظار کرے؟ نظم ہے کہ نہیں ہے؟ نظم ہے کہ نہیں ہے؟ مجلس میں یہ مقدس ذوات ہمارا انتظار کریں گے یا ہم ان کا؟ اگر انسان اس چیز کو سوچ لے کہ ہم کس کی مجلس میں جا رہے ہیں، مجلس میں کس بز میں جا رہے ہیں، ورنہ انسان کہاں ہے کہ انسان بز میں ملائکہ میں پہنچ جائے، بز میں اہل بیت میں پہنچ جائے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بز میں ملائکہ میں ابلیس اپنی عبادتوں کی وجہ سے پہنچ گیا تھا۔ ایسے ہر آدمی بز میں ملائکہ میں نہیں پہنچ سکتا، ہر انسان نہ ہر جنات، اپنی عبادتوں کے ذریعے سے پہنچا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، جو اپنی کئی صدیوں کی عبادت کے بعد بز میں ملائکہ تک پہنچا، لیکن یہ عزاداری حسین کا صدقہ ہے کہ ایک عزادار اپنے گھر میں اپنے غریب خانے میں فرش عزا بچھاتا ہے، ملائکہ کی رفت و آمد شروع ہو جاتی ہے، یعنی یہ بز میں ملائکہ ہو جاتی ہے۔ لیکن وہیں پر ایک چیز اور ہے کہ کوئی بز میں ملائکہ تک تو پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر اس نے تکبر، غرور و گھمنڈ سے کام لیا تو وہیں سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے جس کی جانب مجلس حسین میں ہم پہلی محرم ہیں۔ انشاءاللہ کل سے موضوع کے مناسبت سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج پہلی محرم ہے عزیزوں، فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہے۔ اور یہی وہ تاریخ ہے کہ جب ریان بن شبیب امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، آقا پریشان حال محسوس ہوتے ہیں۔ ریان تمہیں نہیں پتہ، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے ریان۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ ریان، اے پسر شبیب، قتل حسین نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہو رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی نصیحت کی کہ اے ریان، اے پسر شبیب، اگر کبھی رونا آئے تو ہمارے جد بزرگوار حسین ابن علی پہ رو لینا۔ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو امام موسی کاظم سے روایت ہے کہ میرے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام اتنی بلند آواز سے گریا کرتے تھے کہ اہل مدینہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ ہاں عزیزوں، قافلہ کربلا سے نزدیک ہو رہا ہے، قافلہ کربلا سے نزدیک ہو رہا ہے۔ وہ قافلہ جو 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے چلا تھا، کربلا کی جانب مکہ گیا، مکے سے کربلا کی جانب، ہاں وہ اپنی منزل پہ پہنچنے والا ہے۔ قافلہ منزل سے بالکل نزدیک ہو گیا ہے، کل پہنچ جائے گا 2 محرم کو قافلہ۔ ہاں عزیزوں، یہ وہ قافلہ ہے کہ جب مدینے سے چلا تھا تو مدینے کا کیا عالم تھا۔ پیدل شہدی روضہ احمد کو سدھارے، تربت سے صدا آئی کہ آ میرے پیارے، تعویذ سے شبیر لپٹ کر یہ پکارے، ملتا نہیں آرام نواسے کو تمہارے، خط کیا ہیں اجل کا یہ پیام آیا ہے نانا، آج آخری رخصت کو غلام آیا ہے نانا، یہ کہہ کے ملا قبر سے شہنے جو رخ پاک، ہلنے لگا صدمے سے مزار شہ لولاک، جنبش جو ہوئی قبر کو تھرا گئے افلاک، کاپی جو زمین صحن مقدس میں اڑی خاک، اس شور میں آئی یہ صدا روضہ جس سے، ارے تم آگے چلو ہم بھی نکلتے ہیں لحظ سے، باتوں نے تیری دل کو میرے کر دیا مجروح،
تو شہر کو جاتا ہے تڑپتی ہے میری روح، بے تیغ کیا خنجر غم نے تیرے مجروح، اے کشتی امت پہ تباہی کے چلانوں، افلاک امامت کا تجھے بدر نہ سمجھے، بے قدر ہے ظالم جو تیری قدر نہ سمجھے۔ اس ذکر پہ رویا کیے شہ سر کو جھکائے، وہاں سے اٹھے فاطمہ کی قبر پہ آئے، بائی نے لہد گر کے بہت عشق بہائے، آواز یہ آئی کہ میں صدقے تیرے جائے، ہے شور تیرے کوچ کا جس دن سے وطن میں، ارے پیارے میں تڑپتی ہوں اسی دن سے کفن میں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔